تو بات نکل آئی سرکار کے بچپنے کی، غوث العظم دستگیر کی۔ ایک بار امی سے کہہ دے امی میرا وہ احسان تمہیں یاد ہے؟ کہا بیٹا تیرا کون سا احسان؟ کہا امی ایک دن ایسا ہوا تھا نا کہ ایک فقیر آپ کے پاس، فقیر نہیں بلکہ بھکاری، ایک بھکاری آپ کے پاس بھیک لینے آیا تھا۔ کہا ہاں آیا تو تھا۔ اور کہا کہ آپ نے جیسی بھیک دینے کے لیے ہاتھ باہر نکالا اس کی نیت خراب ہو گئی آپ کے حسن پر، ہاتھوں کا حسن دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو گئی، اس نے آپ کی آبرو پہ حملہ کرنا چاہا۔ کہا کہا ایک شیر آپ نے دیکھا تھا، شیر آ کر کے اس کو چیڑ پھاڑ کر گیا تھا۔ کہا وہ کون تھا؟ وہ میں تو تھا۔ یار ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غوث پاک کی والدہ چماٹ دیتی ایک کان کے نیچے سے اپنے بیٹے کے اور کہتی کہ 9 مہینے تجھے جو میں نے پیٹ میں رکھا ہے وہ احسان یاد ہے؟ تجھے میں نے اپنی چھاتی سے دودھ پلایا تجھے وہ احسان یاد ہے؟ جب تجھے پیدا کیا اتنی ہزاروں کروڑوں تکلیفات میں نے برداشت کی، کیا وہ احسان تجھے یاد ہے؟ میں سے طرح یہ احسان یاد کر دوں کہ بھکاری تھا وہ، اس نے میرے ہاتھ کو پکڑا، جھوٹی کہانی لعنت ہے تمہاری زندگی میں۔ ویسے کہتے ہو کہ ہم غوث پاک کے جو ہے وہ ماننے والے ہیں، اللہ کے ولی کا تم یہ ریپرزینٹ کرتے پھر رہے ہو لوگوں میں، کیا تم جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہے ہو اللہ کے ولی کو کہ ان کی ماں اتنی خوبصورت ہے کہ بھکاری بھی عاشق ہو گیا؟ اس چیز سے کیا ہمیں بچوں مورل آف سٹوری کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ جب بھی کوئی خوبصورت چیز دکھے اس کو پکڑ لو؟ یہ سکھانا چاہ رہے ہیں؟ مطلب اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ اور اگر ہم لوگ ان چیزوں سے سیکھیں، کیا سیکھیں؟ یہ سیکھیں کہ غوث پاک چاند کے ٹکڑے تھے اور جو ان کی والدہ تھی وہ خود چاند تھی، باقی دنیا بغلول اور چوتیا ہے۔ صرف غوث پاک کی شان کو یعنی کہ عبد القادر جیلانی کی شان کو بڑھانے کے لیے ان کی والدہ تک کو نہیں چھوڑا انہوں نے، اور غوث پاک میں کرتے پھر رہے، میں اللہ کو یہ میں پسند ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی میں کی، خلفائے راشدین نے، اہل بیت نے کی ہو، وہ تو خالص اللہ کے لیے جی ہیں۔ انہوں نے تو جب بھی تعلیم فرمایا یہی تعلیم فرمایا کہ احسان یاد کرو میرے رب کے، احسان یاد کرو میرے اللہ کے، اور تم خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ احسان یاد کرو میرے اللہ کا، تمہیں آنکھیں دی، تمہیں ناک دی، تمہیں کیا دیا تمہیں غوث پاک نے؟ یا تو ہوتا ایسے نا کہ وہ خود جنے ہوتے، بات تو صحیح ہے، ان کا بھی سیم وہی پروسیس ہوا جس طرح سے ایک نارمل بندے کا ہوتا ہے، جب دو لوگ ملتے ہیں یعنی کہ ایک مرد اور ایک عورت، ان کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی طرح سے غوث پاک کا جنم ہوا ہے۔ لا کے تم اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہو اور وہ میں کرتے پھر اور اللہ نے کچھ کہا ہی نہیں ہے۔ اللہ کا ولی ایک نیک انسان ہوتا ہے، وہ میں کرے گا اور اس کو تم ولی کہتے ہو۔ میں ایسے انسان کو ولی تو کیا نیک انسان ماننے کے لیے تیار ہے جو میں کرے؟ خیر یہ بھی ایک چیز تھی، ابھی میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاتا ہوں۔ یہ تھے امین القادری انڈیا کے، ابھی ہمارے پاس ایک پھدے امین القادری ہیں، وہ ہیں جناب پاکستان کے عبید رضا عطاری، الیاس قادری کے جھوٹا ترین جو ہے مکار بیٹا، جو کہانی سنانے میں ایکسپریشن بتانے میں اپنے باپ سے 2 ہاتھ آگے۔ تو خیر اس کی ویڈیو ملاحظہ فرمائیے، اور ویڈیو دیکھنے سے پہلے ایک چیز بتاؤں، امین القادری نے کیا بتایا کہ آپ بھکاری عاشق ہو گیا تھا، اور ادھر غوث پاک کی بیگم کے اوپر کون عاشق ہوا تھا یہ آپ دیکھ لیں، اور وہ خدمت بھی کرتا رہ گیا غوث پاک کی بیگم کی، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں ذرا ان کی یہ اولیاء اللہ کی شان بتاتے بتاتے کیا کیا گستاخیاں کر رہے ہیں، یہ آپ جو ہے ملاحظہ فرمائیے، نوش فرمائیے۔ اور ایک آخری چیز، ان جیسے لوگوں کے لیے نا یہ کسی نے ایجاد کی ہوگی، اللہ لعنت ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے صاحبزادے حضرت شیخ عبد الجبار رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ ماجدہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب بھی والدہ محترمہ کسی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تھیں تو وہاں چراغ کی طرح روشنی ہو جاتی تھی۔ ایک موقع پر میرے والد محترم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بھی وہاں تشریف لے آئے، جیسے ہی آپ کی نظر اس روشنی پر پڑی تو وہ روشنی فوراً غائب ہو گئی۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان تھا جو تیری خدمت کرتا تھا، اسی لیے میں نے اسے ختم کر دیا۔ میں اب اس پہ کیا بات کر سکتا ہوں؟ پر فوجی انہوں نے خود مار دی کہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم گستاخ اولیاء اللہ ہیں، ہم گستاخ جو ہے اولیاء کرام ہیں۔ جو غوث پاک کی والدہ کے ساتھ گستاخی کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ اتنے عرصے سے غوث پاک کو خود پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ وہ جب بھی کسی اندھیرے میں جاتی تھی وہاں شیطان ہوتا تھا اور ان کی خدمت کرتا تھا۔ یہ غوث پاک کی والدہ یا غوث پاک کی عزت ہے، اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں۔ ہائے ہائے، غوث پاک بھی کہتے ہوں گے کہ یار میں کن لوگوں کے ہفتے چڑھ گیا ہوں، پہلے باپ نے جو ہے ایسی تیسی کی ہے، اب جو ہے وہ ماشاءاللہ سے یہ عبید رضا غوث پاک کی والدہ تک کو نہیں چھوڑ رہے، شرم تک نہیں آتی، یقین مانو۔ پھر اسی میں بیٹھ کے اچھے اچھے فروٹس کھا کے دودھ شود پی کے رنگ وائٹ کیا ہوں میں، اور اس کے بعد پھر بولتے ہیں ہمارے اہل سنت پر نور کی برسات، ان کے خاندان پہ نور کی برسات، جس طرح فرشتے بلب لے کے بیٹھے ہوئے ان کے لیے۔
تو قیامت کے روز ہر مرید اپنے پیر کے جھنڈے تلے ہوگا. تو قیامت اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کے صدقے میں مجھ پر کرم فرمایا تو سارے اتاری انشاءاللہ ایک جگہ جمع ہوں گے. کوئی طریقہ ہے بھیک مانگنے کا؟ ایک ایسی ویڈیو جو کہ میں رات کو دیکھ رہا تھا، آپ یقین مانے جب سے وہ ویڈیو میں نے دیکھی ہے نا باپا الیاس قادری کے حوالے سے، پوری رات میں سو نہیں سکا. پھر میں انتظار کر رہا تھا کہ کب صبح ہو اور میں کسی کھلی جگہ پر جا کر ویڈیو بناؤں. اب بھلا ایسی بھی کون سی ویڈیو ہے جس کی وجہ سے میں پوری رات سو نہیں سکا؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو وہ ویڈیو دکھا دیتا ہوں. جب آپ وہ دیکھیں گے نا تو آپ کو ریئلائز ہو جائے گا کہ جس چیز پر میں کافی ٹائم سے چیخ رہا ہوں، یعنی کہ 2 سال سے مجھے یہ یوٹیوب چینل سٹارٹ کیے ہوئے ہو گئے ہیں، 2 سال سے میں جس چیز کے اوپر چیخ رہا ہوں بار بار، میں جو بات کر رہا ہوں، یہ پیر فقیری، یہ پیر مریدی، میں کیوں اس کو بہت برا سمجھتا ہوں اور اس کے کیا سمپٹمز باہر نکل کر آئے ہیں. سب سے پہلے بنا وقت ضائع کیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس پر گپ شپ لگائیں گے. سردار کی آمد سالار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، میرے پیر کی آمد مرحبا، میرے پیر کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، مرشد کی آمد مرحبا، مرشد کی آمد مرحبا، رہبر کی آمد مرحبا، رہبر کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد، سالار کی آمد مرحبا. پیارا پیارا میرا پیر، 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 سونا سونا میرا پیر، میرا پیر، میرا پیر، اچھا اچھا میرا پیر، میرا پیر، میرا پیر، دل پسند و دل پذیر میرا پیر، میرا پیر، بے مثال و بے نظیر میرا پیر، میرا پیر، خوبصورت اور جمیل میرا پیر، میرا پیر، سنتوں کی ہے تصویر میرا پیر، میرا پیر. افریقہ ہے زمین، امریکہ یورپ ایشیا، افریقہ ہے زمین، کرتی تجھے سلام ہے، کرتی تجھے سلام ہے، الیاس قادری. اب یقیناً آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی ہوگی، یعنی کہ جو نعرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک کے حوالے سے لگا کرتے تھے 12 ربیع الاول کے حوالے سے، اب انہی نعروں کا استعمال انہوں نے باپا الیاس قادری کے حوالے سے کر لیا. وہ دن دور نہیں ہے جب یہ کہیں گے کہ باپا الیاس قادری کی چپل اڑ کے کسی خواتین مرید کی جو ہے وہ جان بچائی، 12 سال پرانی برات کو زندہ کر دیا، مرید کو زندہ کر دیا. وہ ٹائم دور اب نہیں رہا. اس وجہ سے میں چیختا تھا، اسی وجہ سے میں بار بار چیختا ہوں اور چیختا رہوں گا، قیامت تک چیختا رہوں گا جب تک یہ اپنے دکانیں بند نہیں کر دیتے. ابھی بھی ٹائم ہے ان لوگوں کو سننے والے یقیناً یہ کوے باپا الیاس قادری کے مرید ہیں، کیونکہ جیسے انہوں نے نام سنا یہ فوراً چیخنا شروع ہو گئے. ابھی بھی ٹائم ہے کہ آپ جو لوگ ان کو سن رہے ہیں نا، ان لوگوں سے میرے دل سے ریکویسٹ ہے کہ ان لوگوں کو سننا بند کریں خدا کے لیے. ان لوگوں نے آپ کے پیسے، آپ کے وقت کو تو ضائع کیا، آپ کے ایمان کا بھی خاتمہ کر دیا. ابھی بھی کوئی چیز کسر باقی رہ گئی ہے. ابھی بھی آپ کو کیا یہ نہیں لگتا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اللہ کا جو نام استعمال کیا ہے صرف اور صرف عزت اویل کرنے کے لیے، صرف اور صرف اپنے آپ کی TRP کو بڑھانے کے لیے، لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے؟ مجھے بتائیں اس چیز کا دین سے کوئی تعلق؟ اس زمانے کے اندر سب سے پہلے یہی لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ جو سالگرہ مناتے ہیں یہ حرام ہے، ہندوؤں کی رسمیں ان کو نہیں منانی چاہیے. بات تو صحیح ہے. تو اس چیز کا کوئی اسلام سے تعلق، کوئی دین سے تعلق، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی تعلق، اہل بیت سے کوئی تعلق، کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان لوگوں نے جوڑنا تھا غوث پاک سے، وہ جوڑ چکے. پھر اپنا فرقہ جائز کرنا تھا، اور فرقہ کیا تھا؟ وہ ہے جناب قادری فرقہ، اور وہ قادری فرقہ ہے جناب باپا الیاس قادری کا عطار فرقہ. اب یہ سب لوگ عطار کے ڈائی ہارٹ فین ہیں، ان کے قدموں پہ مرنا چاہتے ہیں. ابھی مزید میں آپ کو ویڈیوز دکھاتا ہوں، اس کے بعد جو ہے اس پر گپ شپ لگاتے ہیں. کردار کا عالم یہ ہے، اپنے تو اپنے آج تک کسی خیر نے بھی میرے پیر کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی ہے. اب چہرہ تو دیکھیں یار. ایک باری میرے شیخ طریقت کی، امیر اہل سنت کی، میرے شیخ طریقت کی ولادت کی مبارک. میں جن لوگوں کی دل اور روح سے عزت کرتا ہوں ان میں ایک مولانا محمد الیاس قادری.
عقل بھی. اور میں انہیں اس دور میں جن لوگوں نے بڑا احسان کیا ہے نا امت کے ساتھ، ان لوگوں میں ایک آدمی میں ان کو جانتا ہوں. اور ان کے عقائد، ان کے نظریات وہی نظریات ہیں جو 1400 سال سے امت مسلمہ کے نظریات ہیں. یہ ہے کہانی سنانے کے فائدے. نبی علیہ السلام کے دین کو بدنام کیا، اللہ پاک کے قرآن کو پشے پشت ڈال کے، اور دیکھیں کس طرح سے عزت اویل کرتے پھر رہے ہیں، کس طرح سے ہاتھ پیر چموا رہے ہیں. خدا کی عزت کی قسم، یہ عزت تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنی چاہیے تھی. ان کے دین کے برباد کرنے والوں کو یہ عزت مل رہی ہے اور یہ ہم لوگ دے رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے جس طرح سے یہ آ رہی ہے کوئی جنگ جیت کر آیا ہے. اور تو اور انہوں نے المدد، جس طرح غوث پاک تھا، انہوں نے لکھا ہوا تھا المدد کے ساتھ اب لگا دیا ہے جناب الیاس قادری، المدد الیاس قادری. وہاں پہ پھر قبر میں مانگ لینا کہ الیاس قادری میری مدد کرو. جب گینڈ پہ چتر پڑیں گے نا تب پتہ چلے گا تمہیں کہ کیا سچ اور کیا جھوٹ ہے. اور یہ گینڈ باڈی پارٹ ہے، اس کو غلط مت سمجھ لینا. خیر یہ یہاں تک ویڈیو تھی. آپ کو ویڈیو کیسی لگی، میری ایکسپلینیشن کیسی لگی، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. اللہ حافظ.